حیات امین سوانح مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے تقسیم ہند اور مولانا اصلاحی تقسیم ہند کے موقع پر کیا موقف رکھتے تھے، اس حوالے سے ہم ان کی ادارات میں شائع ہونے والے چریتے الاصلاح کے اقتصابات پچھلے صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے اس بیانیے سے اختلاف رکھتے تھے کہ قومیت کی بنیاد پر چلنے والی مسلم لیگ کی تحریک کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی پر بھی تنقید کی اور آخر انہوں نے مولانا اصلاحی کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ اس ہم آہنگی کے بعد ہی وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 1945 میں جب برطانیہ نے ہندوستان چھوڑنے کا عندیہ دیا تو پورے ملک میں ہر طرف یہ سوال زیر بحث آ گیا کہ ہندوستان تقسیم ہو یا متحد رہے۔ اس بابت مولانا اصلاحی کیا موقف رکھتے تھے، اس حوالے سے انہوں نے فروری 1946 کے ترجمان القرآن کے شمارے میں ایک تفصیلی مضمون لکھا جو اشارات کے عنوان سے بطور اداریہ شائع ہوا تھا۔ اس تفصیلی مضمون کا خلاصہ انہوں نے آخر میں یہ بیان کیا: الف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سپرد فرمایا، تاکہ یہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔ ب، اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی جائے، بے خوف اور بلا لومت لائم اور بے رو رعایت کی جائے، اور اگر ضرورت آئے تو جان دے کر کی جائے۔ جیم، اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔ اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی ہے۔ اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں: اس ادارے کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں۔ واو! اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات بھی نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے، اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہیں لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا۔ اسی بات کو مولانا اصلاحی نے دوسری جگہ یوں بیان کیا ہے: اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ دعوت دین کی تجدید کے لیے اٹھیں گے وہ اگرچہ ہر اس بات کو جو کفر و شرک ہے کفر و شرک ہی کہیں گے، اور لوگوں کی اعمال و عقائد میں جہاں اس کا کوئی شائبہ موجود ہوگا بے دھڑک اس کی نشاندہی بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود نہ ان کو کافر و مشرک سمجھیں گے، نہ کافر و مشرک کہیں گے، اور نہ کافر و مشرک قرار دے کر ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ یہ تبلیغ اور دعوت کا دور ہے جس کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں میں کفر و ایمان کا امتیاز پیدا ہو۔ جب یہ امتیاز پیدا ہو جائے یا وہ شرائط پوری ہو جائیں جو یہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، تب وہ وقت آتا ہے کہ ان لوگوں کے کفر کا فیصلہ کیا جائے جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اشارات 10 مارچ 1946۔ چنانچہ ان کے نزدیک خلافت کے قیام کی دعوت مسلمانوں کو بھی دینی چاہیے تھی اور غیر مسلم کو بھی۔ ان کے نزدیک مسلم ہندو کی بحث فضول تھی اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ البتہ جب انگریزی حکومت نے 3 جون 1947 کو تقسیم کے فیصلے کا اعلان کر دیا تو جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ البتہ اپنے موقف کو مسلم لیگ کی قیادت تک پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی کے اس وقت کے سیکریٹری قمر الدین خان مولانا مودودی کے ایما پر محمد علی جناح سے دہلی میں ان کی قیام گاہ گل رانا میں جا کر ملے اور ان کے سامنے جماعت اسلامی کے قیام کے مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر پاکستان کو نیک اور اہل قیادت نہ ملی تو اس آزادی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ محمد علی جناح نے پورے تحمل سے 45 منٹ تک ان کی بات سنی اور اس کے جواب میں کہا کہ وہ مولانا مودودی کی دینی خدمات کو نہایت پسند کرتے ہیں، البتہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کے حصول کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا
اور وہ انگریزوں کے بعد ہندو اکثریت کے غلام بن جائیں گے۔ چنانچہ پاکستان ناگزیر ہے، اور یہ کام کردار کی تطہیر سے بھی زیادہ اہم اور فوری نوعیت کا حامل ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اصل میں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ میں کوئی اختلاف نہیں۔ جماعت جس اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، مسلم لیگ اس کام کے فوری حل کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اگر یہ کام اس وقت نہ ہوا تو جماعت کا کام بھی مکمل نہ ہو سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جماعت نے ایک طرف جماعت اسلامی کی تطہیر و افکار اور تعمیر کردار کے کام کی تائید کی، اور دوسری طرف قیام پاکستان کے بعد اس کام کو آگے بڑھانے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک ماہر سیاستدان کی تدبیر تھی جس پر جماعت کے رہنما خاموش ہو گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی نے قیام پاکستان کی خاموش حمایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اپنے دو حصے کیے۔ مرکزی حصے نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے جماعت کے نظم کی پابندی کی، اور ان کی رائے بھی یہی تھی کہ جماعت اسلامی کو اپنی جد و جہد کا محور اب پاکستان ہی کو بنانا چاہیے۔ فسادات پر نقطہ نظر۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں جب ہندوستان کے بعض حصے شدید فسادات کا شکار ہوئے تو مسلم لیگ اور دوسری سیاسی و مذہبی جماعتیں اپنے اپنے فرقوں اور جمعیتوں کی حمایت میں کھڑی ہوئیں، تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مولانا اصلاحی نے ایک بالکل مختلف بات کی۔ وہ اشارات کے عنوان سے لکھتے ہیں: قوموں کی یہ عجیب فطرت ہے کہ جب ان پر کوئی تباہی آتی ہے تو ہمیشہ اس کے اسباب اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ اس کے اسباب خود ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ قوموں کی اس غلطی کی دو کھلی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا قومی غرور اس امر کے اقرار میں مانع ہوتا ہے کہ ان پر جو تباہی آئی ہے وہ خود ان کے کسی مذہبی اور اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا اگر وہ اعتراف کر لیں تو اس پر اصلاح احوال کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن اس سے ان کے غرور نفس اور احساس برتری کو بڑی چوٹ لگتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اصل حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے بجائے کوشش اس بات کی کرتی ہیں کہ یا تو اس کو ایک اتفاقی حادثہ قرار دے کر گزر جائیں، یا اس کا سارا الزام ظلم و زیادتی کرنے والے پر تھوپ کر اپنے آپ کو بھی مظلوم سمجھ لیں۔ دوسری چیز جو ہمارے ارکان کو پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حالات قومی تعصب کو کتنے ہی بھڑکانے والے ہوں، لیکن ہمیں بہرحال قومی تعصبات سے بالاتر رہ کر حق کی دعوت دینی ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہم جن اصولوں کو لے کر اٹھے ہیں ان کو کسی قوم کی نفرت اور عداوت کی وجہ سے نہیں بدل سکتے۔ جو لوگ متحدہ قومیت کا پرچار کر رہے تھے اور اسی میں ہندوستان کی نجات سمجھتے تھے، ان فسادات کے واقعات کے بعد اس قدر بوکھلا گئے ہیں کہ انہوں نے بہار میں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنے اس محبوب اصول کو بھی ذبح کر ڈالا۔ عدم تشدد کی پکار سے جن لوگوں کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں نجات ہے تو اسی عقیدے میں ہے، اب وہ قومی تعصب میں، جنون میں برملا تشدد کی آواز کہنے لگے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ ہم اس طرح جذبات سے مغلوب ہو کر حق اور عدل کی راہ سے ہٹ جائیں۔ بہار اور دوسرے مقامات میں جو کچھ ہوا وہ کتنا ہی شرمناک اور وحشیانہ ہو، لیکن اسلام نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہم زید کی غلطی کا بدلہ بکر سے نہیں لے سکتے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ اس طرح کے حالات پیش آ جائیں جیسے کہ نواکھلی میں پیش آئے ہیں اور ہمارا وہاں پر ایک رکن بھی موجود ہو، تو اس کا فرض ہے کہ وہ پوری قوت سے مسلمانوں کو اس طرح کی زیادتی سے روکے اور مظلوم و فریق کی مدد کرے، اور اس راہ میں اس کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ زیادتی کرنے والے مسلمان کو زیادتی کرنے سے روکنا نہ صرف اس فریق کی مدد ہے جس پر زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ یہ زیادتی کرنے والے مسلمان کی مدد ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اشارات، دسمبر 1946۔ مولانا اصلاحی کا یہ موقف صرف انہی کا موقف نہ تھا بلکہ یہ پوری جماعت اسلامی کی رائے تھی۔ یہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تھی۔ جماعت اسلامی نے اس پرآشوب حالات میں ایسی عمدہ مثال پیش کی جس کی جتنی بھی توصیف کی جائے کم ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ان اصولوں کی برملا خلاف ورزی کی گئی، اور اس کی طرف مولانا اصلاحی نے زوردار طریقے سے توجہ دلائی۔ اس کا ذکر آگے کے صفحات میں آئے گا۔ مہاجر کیمپ اور مولانا اصلاحی۔ پاکستان بننے کے بعد جب پنجاب اور بنگال میں فسادات پھوٹ پڑے
تو اس موقع پر جماعت اسلامی نے مذہب و قوم سے بالاتر ہو کر مظلومین کی حمایت اور عملی مدد کی۔ جماعت اسلامی نے مصیبت زدگان کی امداد کے لیے پٹنہ یعنی بنگال میں ریلیف قائم کیا۔ یہ امدادی کیمپ مولانا امین احسن اصلاحی اور جناب عبد الجبار غازی کی سرکردگی میں قائم کیا گیا تھا۔ کیمپ کئی ماہ تک وہاں مظلوم مہاجرین فسادات کے لیے کام کرتا رہا۔ جماعت اسلامی کا مرکز پٹھان کوٹ میں تھا۔ یہ علاقہ ضلع گرداسپور میں شامل تھا۔ اس کے بارے میں زیادہ امکان یہی تھا کہ یہ پاکستان میں شامل ہوگا، لیکن آخری وقت میں اسے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا اور یہ سارا علاقہ شدید فسادات کی لپیٹ میں تھا۔ چنانچہ اس فیصلے نے جماعت اسلامی سمیت علاقے کے تمام مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ یاد رہے یہاں پر جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھی۔ جماعت کی لائبریری اور ساز و سامان بھی یہیں تھا۔ اس نازک موقع پر مولانا مودودی، مولانا اصلاحی اور جماعت اسلامی کے دوسرے رہنماؤں نے شاندار کردار پیش کیا۔ ان کی بہادری، جرأت اور ذہانت سے بیسیوں مسلمانوں کی جانیں اور عزتیں فسادیوں سے محفوظ رہیں۔ مولانا سید ابو العلا صاحب کی صاحبزادی سیدہ حمیرہ مودودی نے اپنی یادداشتوں کی کتاب شجرہائے سایہ دار میں دارالاسلام میں اگست 1947 کے واقعات کے بارے میں لکھتی ہیں۔ یہ اگست 1947 کے وہ دن تھے جب فرقہ وارانہ فسادات عروج پر تھے۔ ابا جان اور دارالاسلام کے کارکنوں کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ آس پاس کے ہندوؤں اور سکھوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ دارالاسلام کی حدود میں قدم بھی رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مضافات کے لحاظ سے لوگ اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کے ساتھ دارالاسلام میں پناہ لینے کے لیے آ گئے تھے۔ پورا علاقہ مسلمانوں سے پٹا پڑا تھا۔ متاثرین کی آمد کا اتنا دباؤ تھا، لیکن اس وقت فوج کی ہمراہی میں صرف 3 بسیں لوگوں کو لینے کے لیے آئیں۔ ان میں سے بھی ایک بس چودھری نیاز علی خان صاحب کے گھر والوں کو لینے کے لیے بھیج دی گئی۔ اب صرف 2 بسیں دارالاسلام والوں اور وہاں پہنچنے والے پناہ گزینوں کے لیے رہ گئیں۔ ابا جان نے فوری طور پر فیصلہ کیا، اس وقت صرف عورتیں اور بچے ان 2 بسوں میں چلے جائیں، مرد بعد میں جائیں گے۔ غضب یہ ہوا کہ جو فوجی جوان بسوں کے ساتھ آئے تھے انہوں نے حکم صادر کیا، 10 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بسوں میں بیٹھ جائیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس وقت دادی اماں اور اماں جان نے کہا، ہم مردوں کے بغیر اکیلے کیسے جائیں جبکہ قدم قدم پر سکھ کرپانے لیے کھڑے ہیں؟ تقریباً یہی سوال ہر گھر میں اٹھا ہوا تھا، اور چونکہ ہمارا گھر نمونے کا گھر تھا اس لیے سب کی نظریں اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ابا جان نے کہا، آس پاس کے دیہات کے مسلمان میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، میں انہیں کیسے بلوائی سکھوں اور ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلا جاؤں؟ ابا جان نے مزید کہا، عورتوں اور بچوں کی موجودگی میں بہادر سے بہادر مرد بھی بزدلی دکھا کر جان بچانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں اور بچوں کے جانے کے بعد ہم عزتیں بچانے کی فکر سے تو آزاد ہو جائیں گے، باقی رہیں ہماری اپنی جانیں تو جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوگا، اس کی فکر نہ کریں۔ اسی گومگو میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فوجی جوان سیٹیوں پر سیٹیاں بجا رہے تھے۔ بالآخر ابا جان نے بڑے مستحکم لہجے میں اماں جان سے کہا، جب تک آخری آدمی یہاں سے پاکستان نہیں چلا جاتا میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی دادی اماں نے اپنا قرآن شریف گلے میں ڈالا، وضو کا لوٹا ہاتھ میں لیا اور اماں جان کے ساتھ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ستے ہوئے چہرے، بھنچے ہوئے ہونٹوں اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گئیں۔ جیسے ہی دادی اماں اور اماں جان بس میں بیٹھیں، باقی گھروں کی خواتین اور بچے بھی سوار ہو گئے۔ جب بسیں چلیں تو کچھ لوگ بے اختیار ہو کر ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، لیکن ہم نے مڑ کر کھڑکی سے دیکھا تو ابا جان چٹان کی طرح جمے اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیان یہ بسیں سرنا سے روانہ ہو کر عشاء کے لگ بھگ امرتسر پہنچیں اور پوری رات وہاں کھڑی رہیں، کیونکہ اندھیرے میں سفر خطرناک تھا۔ آدھی رات کو دادی اماں حوائج ضروریت سے فارغ ہونے کے لیے سب کے روکنے کے باوجود اصرار کر کے بس سے اتر گئیں۔ جب خاصی دیر ہو گئی اور دادی اماں واپس نہیں آئیں اور سب لوگ مایوس ہو گئے تو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سکھ دادی اماں کا ہاتھ پکڑے انہیں ساتھ لیے چلے آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اماں جی پہچانو، تاڑی بس کیڑی ہے؟ ہم نے فوراً آواز دی، دادی اماں ادھر آ جائیے۔ غرض دونوں سکھ سہارا دے کر اماں جی کو بس میں چڑھا کر سلام کر کے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ایک کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا تھا، وہ بھی اس نے کھڑکی سے اماں جی کو پکڑا دیا۔
بعد میں دادی جان نے ہم سے کہا کہ تم لوگ خواہ سمجھتے ہو کہ سکھ مارتے ہیں، حالانکہ مارنے جلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابا جان نے بطور احتیاط دارالاسلام ہی سے جماعت اسلامی کے ایک بزرگ محترم عبد الجبار غازی کو ہمارے قافلے کے ساتھ بھیجا اور ان کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ بسیں لے کر سیدھے گوال منڈی لاہور میں ملک نصر اللہ خان صاحب عزیز کے گھر چلے جائیں اور وہاں سے ہم لوگوں کو تانگے میں سوار کر کے اسلامیہ پارک پر فصیح منزل میں مولوی ظفر اقبال صاحب کے گھر پہنچا دے۔ اسی طرح ابا جان نے عبد الجبار غازی صاحب کو تاکید کر کے یہ بھی کہا کہ سب خواتین کو ان کے رشتہ داروں کے گھر پہنچا دیں۔ ہم فصیح منزل میں چند روز تک مقیم رہے۔ اس عرصے میں ابا جان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ طلوع ہونے والا ہر دن دادی اماں اور ابا جان کے لیے ایک صدی بن کر گزرتا تھا۔ ہر روز ہر رات قیامت کی مانند ہوتی تھی۔ اس پورے عرصے میں مولوی ظفر اقبال صاحب کے گھر والوں نے جس طرح ہماری خاطر مدارات، دلجوئی اور علاج معالجے کے لیے سہولیات فراہم کی، اس نے انصار مدینہ کی جانب سے مکے کے وہاں حاضرین کی آؤ بھگت کی یاد تازہ کر دی، اور پھر ایک دن ابا جان اپنے رفقا کے ساتھ لاہور پہنچ گئے۔